السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ہم لوگ اپنے 28 لاکھ سبسکرائبرز کا جو مائل سٹون ہے اسے ہم کراس کر چکے ہوں. تو تھینک یو سو مچ. آپ نے میری اپیل پر جو میں پچھلے 2-3 دن سے کر رہا تھا اس کو آپ نے فالو کیا اور آپ نے ہمیں سبسکرائب کیا. خاص طور پہ جو نیو سبسکرائبرز ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جو بڑا پرانا ساتھ ہے جن کے ساتھ ان کا بھی شکریہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ویڈیوز تو دیکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تھا ان کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک دم ہمیں بوسٹ ملا اور جلدی سے ہم اس نمبر کو جو ہے کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے. آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیو ابھی ویسے میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو صرف 200-300 سبسکرائبرز جو ہے وہ رہ گئے تھے، تو ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا سا وقفہ ہو، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ ہو ہی جائے گا، کیونکہ رفلی ہم لوگ تقریباً 2-2.5-3 ہزار 3,500 کبھی کبھار تو 8-10 ہزار سبسکرائبرز بھی ایک دن میں ایڈ کرتے ہیں. سو موسٹ پرابلی وی مسٹ ہیو پاس دیٹ مارک ناؤ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اچھا جی، خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں. خاص طور پہ افغانستان سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، ایک خفیہ ویڈیو ہے جو سامنے آئی ہے. میں اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا، جس میں اسلام آباد اور لاہور پر حملے کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے طالبان کی جانب سے. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ سیاست کے میدان سے خبریں جو ہے وہ شامل کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل جو ہے وہ جا کے ملے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو اس کے اوپر آج ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سے یہ 3 سابق پارٹی رہنما جو ملے ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کسی بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم میں جو ہے اپنی شرکت سے انکار کر دیا ہے. یعنی کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کو انکار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے. خبر یہ کہتی ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب لاہور کے اسپتال میں داخل ہونے کے بعد 3 سابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے ان کے کمرے میں جا کر ملاقات کی. مبینہ طور پر انہیں عمران خان کی رہائی مہم میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تاہم شاہ محمود قریشی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. شاہ محمود قریشی کے وکیل رانا مدثر عمر کے مطابق سابق رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود جمعرات کو اس وقت شاہ محمود قریشی کے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے جب وہ اکیلے تھے. انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار سے کہا کہ ان کے وکیل کو بلاؤ جو ابھی 1 منٹ پہلے ہی گیا ہے، اور اسے بتاؤ کہ کچھ مہمان آ گئے ہیں. رانا مدثر نے مزید کہا کہ جب وہ واپس پہنچے تو سابق پی ٹی آئی رہنما جا چکے تھے. ملاقات تقریباً 10 منٹ سے کچھ زیادہ جاری رہی اور اس دوران کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. یہ غیر اعلانیہ ملاقات اس وقت ہوئی جب مبینہ طور پر تینوں میں سے ایک رہنما کو شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق سابق پی ٹی آئی رہنما یہ تاثر بھی دینا چاہتے تھے کہ اسد عمر بھی ان کے عمران خان کی رہائی کے لیے رابطہ مہم شروع کرنے کے فیصلے سے متفق ہیں، تاہم اسد عمر نے وضاحت کی ہے کہ وہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو آلریڈی اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تینوں رہنماؤں کو اسپتال جانے سے روکا تھا کیونکہ اس سے پارٹی میں تناؤ پیدا ہوگا اور شاہ محمود قریشی کے خاندان کے لیے بھی یہ صورتحال تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہم کا حصہ نہیں ہے، کچھ سیاستدانوں کا ایک گروپ اسے نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ موقف انہوں نے ٹویٹ میں بھی واضح کیا ہے اسد عمر صاحب نے. البتہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے اس کے بعد اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ رپورٹر کم از کم دوسرا ورژن لیتا تھا تاکہ اصل خبر تک جو ہے وہ جائے. اب تو ڈان جیسے اخبار کے رپورٹر کو بھی خبر کا پتہ نہیں کہ کیسے بناتے ہیں. تو انہوں نے ڈان کے اوپر بھی جو ہے تنقید کی اور اس خبر کو کی انہوں نے تردید کی ہے جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے ہماری حالیہ سیاسی رسائی کو ایک منفی فارمولا کہہ کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مقصد عمران خان کو کمزور کرنا یا پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنا بتایا جا رہا ہے. میں واضح کر دوں عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ اس کا بانی، چہرہ اور قوت ہیں. آغا محمود مولوی، فواد چودھری اور میری طرف سے کیا گیا کوئی سازش نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاست کو تصادم سے ہٹا کر مصالحت کی طرف لانے کی ایک شعوری کوشش ہے. مزاحمت اور انتہا پسندی کی سیاست نے پی ٹی آئی کو محض گرفتاریاں اور تھکاوٹ دی ہے. اب رک کر سوچنے، غور کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت ہے. ہم نے نجی طور پر کئی پی ٹی آئی کے قداور رہنماؤں سے مشورہ کیا، تقریباً سبھی نے اعتراف کیا کہ تصادم ناکام ہو چکا ہے اور صرف مصالحت ہی آگے کا راستہ ہے. جب ہم نے کوٹ لکھپت جیل میں چودھری اعجاز سے اور پی کے علائے میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، دونوں نے عمران خان کے ساتھ مضبوط موقف رکھتے ہوئے اتفاق کیا کہ اس سانحے کو اب ختم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے رابطے کے خلاف خوف اور مسلسل سوشل میڈیا کی گرمی نے پی ٹی آئی کے اندر کسی مفصل گفتگو کو بلاک کر دیا ہے. اس دوران بیرون ملک بیٹھے خود ساختہ اینکرز نے دشمنی اور الجھن کو ہوا دے کر اسے کاروبار بنا لیا ہے اور ذاتی مفاد کے لیے اختلافات کو زندہ رکھ رہے ہیں.
عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑھتی ہوئی سفارتی حیثیت نے پاکستان کے بارے میں تاثر بدل دیا ہے. یہ توقع کہ غیر ملکی طاقتیں خود بخود عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوں گی پوری نہیں ہوئی. دنیا ایک مضبوط مستحکم پاکستان دیکھتی ہے اور یہ طاقت صرف گھریلو سیاسی استحکام کے ذریعے ہی آتی ہے. یہ بھی کہا جانا چاہیے اگر کسی پی ٹی آئی رہنما کا خیال ہے کہ احتجاج اور تصادم جاری رکھنا درست راستہ ہے تو وہ آگے آئے اور باقی لوگوں کو قائل کرے جو اس کے برعکس سوچتے ہیں. بحث خوشائند ہے مگر اندھا تصادم مستقل سیاسی حکمت عملی نہیں بن سکتا. ہماری کوشش خود مختار، مخلص اور صرف ضمیر کے تحت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معمول کی سیاست واپس آئے، ادارے کام کریں اور ماحول پرسکون ہو جائے. اگر مصالحت کو بدلہ یا غداری سمجھا جائے تو سمجھ لیجئے ہم دل سے سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بقا اور پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان زندہ باد. تو عمران اسماعیل صاحب کا بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک تفصیلی بیان جو ہے وہ سامنے آیا. دوسرا، اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ کل ایک ٹویٹ کیا تھا، ہم نے وہ ٹویٹ بھی شیئر کیا تھا. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جناب وہ کسی ایسی تحریک کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننے جا رہے اور انہوں نے تردید کی ہے، ان کے ذرائع نے جو ہے اس کی تردید کی ہے. تو ان کی یہ جو ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں، یہ جو تحریک اگر کوئی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر عامر مغل صاحب جو کہ ریجنل صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے، انہوں نے اسد عمر صاحب کو ایک جوابی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ مائنس عمران خان تحریک انصاف کے شروع سے سرخیل رہے ہیں، بس آپ کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، آسانی سے پکڑائی نہیں دیتے. آپ تو عمران خان اور باجوہ کی لڑائی میں عمران خان کی طرف سے صلح کروانے گئے اور وہاں اپنی سی وی پیش کر دی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور گزارش بھی کی کہ یہ بات باجوہ خود عمران خان سے کہے. سارا دن جنرل فیض حمید کے گھر میں بیٹھ کر شام کو ذلیل و رسوا ہو کر واپس آ کر بھی آپ بدمزہ نہیں ہوتے تھے، بس کسی طرح آپ کی وزیر اعظم کی سی وی منظور ہو جائے. ابھی آپ جیسے چند بھگوڑے شاہ محمود قریشی سے ملنے ہسپتال گئے، نہ صرف خبر لیک ہوئی بلکہ تصاویر تک آ گئی. آپ بھی ملے تھے عید الاضحیٰ کے فوراً بعد، نہ خبر آئی نہ تصویر. آخر کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت پھونک کر قدم رکھتے ہیں، آسانی سے پکڑائی نہیں دیتے. اور آپ اس ملاقات کے بعد مسلسل شاہ صاحب پر جھوٹا بہتان لگا رہے ہیں کہ میں شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر آ کر پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے کی سیٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروا کر آیا ہوں. اب آئندہ پارٹی انہی کے کنٹرول میں ہوگی مائنس عمران خان اور آپ، یعنی امام البھگوڑا کی مشاورت سے ہی پارٹی آگے چلے گی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اسد عمر صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید ہے. مطلب یہ وقت بھی آنا تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ اسد عمر صاحب جنہیں ایکچولی پہلا فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، انہی کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایسا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر، منیف فاروق صاحب نے، میں نے ایکچولی پچھلے ہفتے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا، انہوں نے ایک اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ جی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں جو نئے سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے جو ہے پیغام جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی، آپ نے جو ضد پکڑی ہوئی ہے نا عمران خان سے ملنے کے لیے، تو پھر آپ کی ایسی کی تیسی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ منیف فاروق صاحب کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے ایک اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں صورتحال بہت کشیدہ ہونے جا رہی ہے. میں نے چند لوگوں سے بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ خارجی محاذ پر بھی خطرات ہیں لیکن خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی خطرہ ہے. اگر حالات درست نہ ہوئے تو خیبر پختونخوا حکومت کو کچھ جھٹکے دیے جانے کی توقع ہے. وہ جھٹکے کس طرح سے آئیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. وہ جھٹکے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کے ذریعے آ سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جھٹکے کے اوپر آپ توجہ مرکوز رکھیے گا. اب یہ جھٹکا جو ہے وہ بجلی کا جھٹکا بھی ہوتا ہے، یہ پریشانی کا جھٹکا بھی ہوتا ہے. یہ کون سا جھٹکا ہے مجھے نہیں پتا. منیف فاروق صاحب جو ہے وہ کس کی بات کریں، میں ملوں گا تو ان سے ضرور میں پوچھوں گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں مینا خان افریدی اور شفیع جان، انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کچھ اسی کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا. انہوں نے کہا دو مسخرے، اختیار ولی اور عطاء اللہ تارڑ نے پہلے دن ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی تھی. ان کو پتا ہے کہ سہیل آفریدی ان کے اشاروں پر نہیں چلے گا. 9 مئی کو سہیل آفریدی پشاور تھے، وہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ بیسکلی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک فوٹیج ریلیز کی گئی کہ جی اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے جو دنگے شنگے وغیرہ سارے ہوئے تھے اس کے اندر وہ بھی شامل تھے. ان کی چند فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ان کی فوٹیج تھی، مطلب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ان کی یہ جو فوٹیج تھی یہ ایکچولی کسی کور کمانڈر ہاؤس کی یا کہیں پہ دنگے فساد کی نہیں تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جب زمان پاک کے اوپر جو ہے وہ پولیس کا دھاوا بولا جا رہا تھا یا آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، یہ ان کی وہاں کی فوٹیج ہے. اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ مکس اپ کیا جا رہا ہے. آگے انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے ریڈیو کمیشن میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر انکوائری کمیشن بنائے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کی تیسی جو ہمارے مینڈیٹ کی طرف دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی، جو ایک اینکر کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی. تو کافی زیادہ ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ہر جگہ سے ہی جو ہے وہ بار بار یہ بات آ رہی ہے. اس کے علاوہ اظہر مشوانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے آئے ہیں ایک زمانے میں، اب پاکستان میں نہیں، پاکستان چھوڑ چکے ہیں.
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا حکومت کو بڑے عرصے سے ایسے وزیر اطلاعات کی ضرورت تھی جو کسی اور کا نہیں بلکہ تحریک انصاف کی حکومت کا ہی ترجمان لگے. شفیع جان بطور وزیر اطلاعات ایک بہترین چوائس ہے اور امید ہے کہ وہ یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے. اچھا, میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے, مطلب یہ ایک منٹ میں یہ جو کہہ دینا ہے نا کہ جی ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو ہمارا, یہ بیسکلی بیرسٹر سیف کو لگا رہے ہیں یہ, کیونکہ اس سے پہلے بیرسٹر سیف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں جو ہے وہ ترجمان کے طور پہ, خیبر پختونخوا کے ترجمان, حکومت کے ترجمان کے طور پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے. تو یہ بیسکلی ان کو لگا رہے ہیں کہ جی یہ صرف ہماری طرف کے نہیں تھے, یہ دوسری طرف کے بھی تھے. میں بار بار میں یہی سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, آپ علی امین گنڈا پور پہ بیرسٹر سیف کے اوپر جب اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں تو یہ الزامات صرف یہاں تک مت لگایا کریں, یہ عمران خان کے اوپر بھی لگایا کریں, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. مطلب آپ ہمیں بار بار گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, یا بیرسٹر سیف جب جا کے ملتے تھے تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کس طرح ملتے تھے؟ عمران خان صاحب نے لگایا ہوا تھا نا, انہوں نے لگوایا ہوا تھا. تو اگر آپ لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے بندوں کو, یا جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے تھے, اگر آپ ان کو لگاتے تھے تو اس میں عمران خان صاحب بھی ملوث ہیں, پوری طرح ملوث ہیں, لیکن ان کا نام لینا نہیں ہے کیونکہ آبویسلی وہ بیانیے کے اگینسٹ بات جاتی ہے. بس یہ کہہ دینا بس یہ اسی طرح آئسن بندے تھے دوسری سائڈ تو مل گئے جا کے, اس طرح نہیں ہے. اس طرح چونا کاکا نہ سمجھا کرو سارے, تاری مہربانی. آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپیس خود دیتے ہیں, آپ خود ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یار اے بندہ جڑا ہے نا وہ تعلقات ہے اتنے, یہ کور کمانڈر ہاؤس بھی جاتا ہے, ان کے بھائی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اس کو جو ہے نا وہ ہم لگاتے ہیں, یہ ہمارے لیے کوئی ڈیل نکالے گا. اگر وہ ڈیل نہ نکال سکے, وہ فارغ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو جا کے کہتے ہیں اور جائے تو فیل ہو گیا, تو انہوں نے ملیا سی. یہ ڈچ کرنا کہتے ہیں اس کو. یہ بیسکلی آپ نے علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر سیف کو ڈچ کیا. کر دیں, آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہے, ماضی میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اس طرح ڈچ کیا ہے, ڈزنٹ میٹر. تو ایون جو آج بیٹھے ہوئے ہیں مسند کے اوپر, جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور جو معاملات کو سنبھال رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کل کو ان کو بھی ڈچ کر دیا جائے. بڑے بڑے ڈچ ہو, یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں, پوری ایک لسٹ بھری پڑی ہے, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر تھی کہ چپ کر کے ایک بڑی کنوینئنٹلی بیچ میں سے عمران خان صاحب کو نکال دیتے ہیں کہ نہیں اینا تو کچھ لینا دینا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا بیرسٹر صاحب جو ہے وہ دوسری سائڈ کے ساتھ ملے ہوئے, یا علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ملے ہوئے, سانوں تو پتہ ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور لڑائی جو ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ ہے جناب ڈاکٹر شہباز گل کی اور میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کی. ان کی لڑائی پہلے بھی ماضی میں ہو چکی ہے آپس میں کافی, اب جو ہے وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہباز گل ہے نا, یہ جان بوجھ کے میاں علی اشفاق کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کے حملے کرتا رہتا ہے. میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران ریاض کے دوست بھی ہیں بہت اچھے, اور ان کے وکیل بھی ہیں. لیکن ڈاکٹر شہباز گل کو بیسکلی اپنا مسئلہ ہے. اس کو اپنا مسئلہ اس بات کا ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ لاہور کی عدالتوں میں چل رہا تھا, جس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ ایکچولی ایک یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا کمپنی کی جانب سے ڈیفیمیشن کا. تو اس کے اندر بیسکلی جو اس کمپنی کے وکیل تھے وہ تھے میاں علی اشفاق, اور انہوں نے اپنی وکالت کے ذریعے ڈاکٹر شہباز گل کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہ پرانا ان کا پھڈا ہے آپس میں, اور یہ جان بوجھ کے میاں علی اشفاق کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس نے بیسکلی ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ جی این سی سی آئی نے ڈکی بھائی اور دوسرے لوگوں سے لمبا مال کھایا تھا, ان کے وکیل بھی میاں علی اشفاق بن گئے تھے. اب جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ خطرناک ہیں. چودھری سرفراز سے $3.5 لاکھ ریکور ہو گئے ہیں. ایک وکیل ہیں جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آئی سے پہلے بندے اٹھاتی ہے اور یہی وکیل پھر پہنچ جاتے ہیں دونوں طرف سے کھیلنے کے لیے. تو انہوں نے میاں علی اشفاق کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا. میاں علی اشفاق نے شہباز گل کو اس کے اوپر جواب دیا, اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر گل صاحب آپ انتہا کے پڑھے لکھے جاہل ہیں. تحقیق کرنا, دستاویزات کا مطالعہ کرنا اور تصدیق شدہ معلومات آج کل جبکہ آپ لگتا کوئی اور کام نہیں کرتے, فارغ التحصیل ہو کر بھی اپنے نظم و ضبط و شخصی کردار میں شامل نہ رکھتے ہیں. سنی سنائی پر اپنی رام لیلا و گڑھ کر اپنی رہی سہی ساکھ بھی برباد کرنے پر تل پڑے ہیں. نہ ہی کسی سعد الرحمان عرف ڈکی اور ان کی بیگم روب جتوئی کا این سی سی آئی کے اور ان کے خلاف درج شدہ مقدمے میں وکیل رہا تھا, نہ ہوں اور نہ ہی ان سے کبھی ملا ہوں. وکیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. این سی سی آئی کے ظلم سے ستائے ہوئے تقریباً ہر دوسرے فرد جس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا, ان تمام کی نمائندگی کر کے انہیں باعزت رہا کروایا. جب ان کی اپنی جان شکنجے میں آئی تو انہیں بھی یقین تھا کہ ان کو کون وکیل جو ان کے جبڑے سے آدھا شہر نکال کر لے گیا ہے وہ مؤثر نمائندگی کی صلاحیت رکھتا ہے. یاد کرواتا چلوں کہ آپ کے جعلی درج کرائے گئے مقدمہ برخلاف ترکش اور کمپنی اور ان کے ملازمین کے خلاف آپ کو عدالتی فورم پر سرٹیفائڈ جھوٹا ثابت کرنے کا اعزاز دوران وکالت بھی مجھے حاصل ہے. وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کمپنی کے حوالے سے, وہ یہ کمپنی ہے. اور اس وقت آپ حکومتی وزیر تھے. اس کا درد بھی میں خوب سمجھتا ہوں اور آپ کی تکلیف آج بھی جاری ہے اور رہے گی. سمجھ رہے ہیں, یہ پرانا مسئلہ ہے.
آپ نے ایک مہینے میں مجھے 3 مرتبہ اپنے ویلاگ میں یاد کیا، شکریہ۔ ویسے آپ کو جھوٹا کرنے کا اعزاز تاریخ میں اب لکھا جا چکا ہے، جو کہ اب یہ اوچھے حرکتیں آپ ختم نہ کر سکتے ہیں۔ یہ دکھ آپ کو بھولے گا نہیں کبھی، اور آپ اپنی مجھ پر سینکڑوں ویلاگز مزید کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، چلیے ڈھول بجائیے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ جس آئے کا مجھ پر آپ بار بار وکیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، آپ کی مخبریوں اور رابطوں کی لمبی داستانیں ہیں ان کے ساتھ، کہ انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ نہیں۔ ویسے جن افراد و اہلکاروں کے آپ نمائندے اور چابی والے کھلونے ہیں، اور جن اشاروں پر آپ چلتے ہیں، لوگوں کو اپنی گری اور ڈوبتی ساکھ کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش ہے۔ بنائے اپنے پروفائل اچھی طرح، اچھے اداکار ہیں ویسے آپ۔ ویسے ایجنسیوں کا نام لے کر خود کو ہزاروں میل دور بیٹھے بلند مرتبہ و با کردار، پاک صاف اور جہادی ظاہر کرنا آپ کا آج کل خوب مشغلہ ہے۔ ضرور جاری رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں رہ کر آپ یہ کام کرنے کے اہل نہیں۔ کافی مشکلات ہیں، کیونکہ اب آپ کو حق حاصل ہے کہ سب کو غداری اور ایجنٹ ثابت کرنا ہے۔ اللہ کی شان ہے ویسے۔ دعا رہے اللہ آپ کو، آپ کی اور خاندان کی مشکلات میں آسانی فرمائے، آپ جلد واپس آئیں۔ این سی سی آئی کے افسران ایف آئی اے کے مقدمے میں نامزد ہیں، نہ کہ این سی سی آئی کے کسی مقدمے میں۔ کیسے جاہل آدمی ہو بھائی صاحب۔ ویسے دنیا کے واحد جاہل آدمی ہیں جن کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایجنسیاں دوسری ایجنسیوں کو کہہ کر ملزم کو رہا کروانے کے بجائے وکیل و عدالت تک بھی معاملہ پہنچنے دیتی ہیں۔ آفرین ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ایک ڈاکٹر شہباز گل نامی گرامی ایجنسیوں کا ٹاؤٹ نیا انقلابی بن کر غداری کے فتوے بانٹ رہا ہے۔ کارنامے تو آپ کے انوکھے والے ہیں صاحب، واہ ڈاکٹر گل۔ تو یہ جناب ڈاکٹر شہباز گل کے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے میاں علی اشفاق صاحب کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جناب عطا اللہ تاڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے مشرف زیدی صاحب کو جو ہے وہ کنگریچولیٹ کیا ہے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترجمان برائے فورن میڈیا جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مشرف زیدی صاحب جو ہے بڑے نامی گرامی کالم نگار ہیں، اکثر اوقات اخباروں میں کالمز وغیرہ بھی لکھتے رہے ہیں۔ شہباز گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویسے بھی انوالوڈ تھے، لیکن اب جو ہے انہیں باقاعدہ یہ پورٹ فولیو بھی جو ہے وزیر اعظم کے حوالے سے دے دیا گیا کہ فورن میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ یہ کیا کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس خبر کی طرف جس کا میں شروع میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جناب طالبان کی ایک یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر ان کے جو انہوں نے جو بھی فوج نام کی چیز کوئی بنائی ہوئی ہے، وہ سارے جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک نظم پڑھی جا رہی ہے، اور اس نظم کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، جو پاکستانی فوج کو ایکچولی اس کے خلاف بڑی ڈیروگیٹری قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رن دی ویڈیو اوبیسلی، اور اس میں کہا گیا کہ جی اگر پاکستان نے کابل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تو پھر ہم اسلام آباد کو جلا کے رکھ دیں گے، اور اپنے جھنڈے جو ہے وہ ہم لاہور میں آ کے بھی بلند کریں گے، یعنی کہ ہم لاہور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے، اور اس میں آگے چل کے جو ہے یہ جو نظم اس کے اندر پڑھی جا رہی ہے ایکچولی اس ویڈیو کے اندر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اغوان ہیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اسے دوبارہ اسے ریپیٹ کریں، اور اس کے بعد اس میں ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی کا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو اغوان حکمران رہے جنہوں نے آ کے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ حملے کیے اور مختلف علاقوں کے اوپر قبضے کیے، اس کا، جس میں احمد شاہ ابدالی بھی شامل تھے، اس کا جو ہے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، مطلب آپ نے ہمیں مجبور کیا، تو پھر ہم اپنی تاریخ جو ہے دوبارہ دہرائیں گے۔ اب ان کو کون بتائے کہ میرے بھائی وہ گھوڑے اور کیا کہتے ہیں تلواروں کا دور نہیں رہا ہوا، کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور گھسا ہے بارڈر کراس کر کے، اور کوئی روکنے والا نہیں۔ اب اس طرح نہیں ہوتا بیٹا، وہاں پہ پوری ایک مشین گن انسٹالڈ ہوتی ہیں، اور وہ مشین گن جب چلتی ہے نا تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، آپ کے طوطے اڑ جائیں گے جب وہ مشین گن چلیں گے۔ تو مشین گن سے مراد صرف وہ نہیں، آرٹلری فائر بھی ہوگا، پھر ڈرون بھی ہوگا، اور ڈرون جو ہے وہ صرف آپ دور سے صرف دیکھ ہی سکیں گے، اور وہاں سے ڈوز کر کے ایک صرف گولی یا میزائل آئے گا۔ تو بچوں والی باتیں نہیں کرتے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے کتنا کو تپڑ ہے، یا آپ کے اب زیادہ سے زیادہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہی آپ نے پالے ہیں، یہی دہشت گرد جو ہیں وہ آپ نے پالے ہیں، اور انہی دہشت گردوں کے ذریعے بیسکلی آپ فساد پھیلاتے ہیں، یا تو آپ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یا اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اپنے پڑوسیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اپنی حرکتیں درست کرنی پڑیں گی، اور اگر آپ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کو اچھی طرح آپ کی حرکتوں کو درست کرنا آتا ہے۔ تو یہ نظمیں جو ہے نا بیٹھ کے 100-150 کے اس کراؤڈ کے آگے جو ہے وہ آپ ضرور پڑھتے رہیے، جاہلیت کو پھیلاتے رہیے، ان کو یہی آسرا دیتے رہیے کہ جناب ہمارا دل کرے گا تو ہم اسلام آباد کو آگ لگا دیں گے۔ آپ کے خیال میں آپ اسلام آباد کو آگ لگائیں گے تو کابل بچا رہے گا؟
اسلام آباد میں کوئی اس قسم کی دہشت گردی کی کوئی واردات اگر ہوگی، آپ کے خیال میں کابل بچا رہے گا، کندہار بچا رہے گا، مزار شریف بچا رہے گا، کنڑ جو وغیرہ جو ہے وہ یہ سارے بچے رہیں گے؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہوگا نا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ کا کیا حال ہوگا. اینڈ سے اینڈ بجا دی جائے گی آپ کی، اور جتنی فائر پاور اس کے بعد آپ کے اوپر گرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ریالٹی چیک جو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ جلسوں وغیرہ کے اندر، نعرے مارنوں کے اندر بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ایک ریالٹی چیک، اب وہ ریالٹی چیک آپ لوگوں کو ہو کس طرح، آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے نا ریالٹی چیک کیا ہوتا ہے. سو اس وقت جب ایک بڑا ہی سینسٹیو قسم کا جو ہے وہ امن قائم ہے تو اس کو قائم ہی رکھیں میرے خیال میں، رادر دین کہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. یہ بلال سروری ہے جنہوں نے ایکچولی یہ پوسٹ کیا، اس کے بعد اور بھی اخوان اکاؤنٹس کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے بار بار پوسٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. سو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ یو ٹاک اینڈ بی کیئرفل کہ آپ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ کیا الفاظ ادا کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے، اگر پھر بھی آپ کو بات سمجھنا ہے تو دلی ایک فون میں لا لیجیے گا، دلی فون میں لا کے ان سے کہیے گا ذرا رافیل کے جتنے طیارے ہیں ذرا گن کے تو بتاؤ کتنے پڑے ہوئے ہیں. جب ان کی گنتی آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ گنتی کم ہے تو پھر آپ کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جائیں گے. تو ہوش کے ناخن لیجیے، بس میں اتنا ہی کہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.